میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا باپ کٹر ہندو تھا اور کانگریس جماعت سے اس کی خاص وابستگی تھی۔ میرا باپ اپنے علاقے کی خاص شخصیت تھا، جبکہ میری ماں سکھ گھرانے سے تھی اور گرو نانک کو ماننے میں سے تھی۔ ایسے میں زندگی کے کافی عرصے تک مجھے علم نہ ہو سکا تھا کہ میرا خدا کون ہے، ایک جانور جو کہ ہر چیز کے لیے ہمارا محتاج ہے، یا پھر بابا گرو نانک جو کہ بے جان مجسمہ اور مورتی کی صورت میں ہوتے تھے۔ ایک طرف باپ کا خدا گائے تھی جس کو تینوں وقت چارہ پانی جگہ پر جا کر دینا پڑتا تھا، اور پھر اس کے بدبودار فضیلے کو مقدس سمجھ لیا جاتا تھا۔ میرا باپ دن بھر اپنے خدا کی خدمتیں کرتا، اس کے لیے الگ ملازموں کی فوج رکھی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے باپ کا خدا جو کہ ایک گائے ہوتی تھی، چند سال گزرنے کے بعد خود بخود ہی مر جاتی تھی۔ اس کے مردہ دار وجود کو کسی اچھو کی طرح کسی ویران جگہ پر پھینک دیا جاتا تھا، جہاں گائے ماتا کی مردہ وجود کو جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے، لیکن وہ اپنے بچاؤ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو نہ تو مرنے سے بچا سکتی تھی اور نہ ہی جانوروں کی خوراک بننے سے، یہاں تک کہ جب تک چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی اس کے ہڈیوں کے ساتھ تھوڑا سا بھی گوشت رہتا تھا، وہ اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف میرا باپ 2-4 دن مری ہوئی گائے ماتا کا سونگ منانے کے بعد ایک اور نیا نسلی خدا ڈھونڈ کر لے آتا تھا جو کہ اس سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے، اور یوں ہمارے گھر میں ایک نئی گائے ماتا کی آمدنی ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری طرف اماں ہزاروں چیزیں پکا پکا کر گرو نانک کے لیے لے جاتی تھی۔ ان کی نظر کیا کرتی تھی، کبھی تو چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی تھی تو اماں خوش ہو جایا کرتی تھی کہ بابا گرو نانک نے اس کی نظر کھا لی، اب اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اور کبھی کبھی وہ چیزیں یوں تو پڑی رہا کرتی تھی، جس پر اماں اداس ہو جاتی تھی اور کہتی تھی کہ بابا جی ہم سے ناراض ہے۔ بابا کی ناراضگی اماں کو بے چین کر دیتی تھی، اور پھر اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گلدستہ نشین ہو جایا کرتی تھی۔ جب تک اماں کو بابا جی کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آتی، تب تک اماں دوسرا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اس سب کے دوران میں بہت الجھ کر رہ جایا کرتی تھی۔ مجھے ان خداؤں کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ شاید اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازنا تھا، اس لیے شروع سے ہی مجھے ایک ایسی الجھن میں مبتلا کر دیا گیا تھا جس سے میں نے راستہ ڈھونڈ نکالا تھا اور اپنی مراد کو پہچانا تھا۔ اس الجھن سے نکلنے کے لیے میں نے گائے ماتا اور بابا گرو نانک کی بہت پوجا کی اور تپسیاں کی تھی، لیکن ان میں ایک بھی میری الجھن کو دور نہیں کر سکا تھا، کیونکہ میری الجھن کا حال یہاں تھا ہی نہیں۔ میرا ہندو دھرم کا نام تھا اور ابا کا نام کرمسن لال تھا۔ گاندھی جی ہمارے پرکھوں میں سے تھے۔ میں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد انڈیا سے ہی حاصل کی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت تیز تھی، ایک ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ ایف ایس سی میں فرسٹ ڈویژن آنے کے بعد میرا داخلہ مانچسٹر کی کیمبرج یونیورسٹی میں کروا دیا گیا تھا۔ آج ہی میں نے رخصت سفر باندھا اور اپنے سفر پر روانہ ہوگی، ایک ایسے راستے پر جہاں مجھے منزل ملنی تھی، جہاں مجھے ہدایت کی روشنی سے ہمکنار ہونا تھا، جہاں میری زندگی کو بدل دیا جانا تھا۔ مانچسٹر کی زمین پر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ ایک خوشگوار سی ہوا چلنے لگی تھی جو جسم سے ٹکرا کر روح تک سکون پیدا کر رہی تھی۔ شاید اسی جگہ کو میرا ہی انتظار تھا۔ میرا جس مضمون میں داخلہ ہوا تھا وہاں کی سیٹیں میرے آنے سے پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ ایسا ہی اللہ کو منظور تھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں نے کچھ مہینوں کے لیے دوسرے مضمون کی جماعت میں بیٹھنا ہے۔ 3 مہینے بعد ایک ٹیسٹ لیے جانا تھا جس میں اسٹوڈنٹ کی چھانٹی کی جانی تھی اور میرے میرٹ کے لحاظ سے سیٹیں دی جانی تھی۔ خیر مجھے جو سیٹ ملی، میرے بیچ میں ایک مسلمان لڑکی تھی جس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اس کا نام جویریہ تھا۔ اس نے میری طرح بات چیت کرنے کے لیے رواں رسم بڑھائی تھی، مگر اس سے بات کرنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں ویسے بھی کسی سے زیادہ گلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کو کوئی خاص گرم جوشی دکھائی نہیں دی تھی۔ وہیں پاس کے ہوٹل میں میری رہائش تھی۔ یوں میں اپنا کمرہ بھی الگ رکھنا چاہتی تھی، لیکن ہاسٹل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مجھے کم سے کم ایک لڑکی کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہی پڑے گا۔ بعد خواستہ میں خود پر خبر کر گئی تھی، اس چیز کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اگلے دن میری روم میٹ میرے روم میں آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کہوں اور کیا نہیں، کیونکہ میرے روم میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی مسلم لڑکی جویریہ ہی تھی۔ مجھے ایک مسلم کے ساتھ روم شیئر کرنا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی میں کمرہ سیٹ کر چکی تھی۔ بیٹھ کے بالکل سامنے ہی میں نے ایک بابا گرو نانک کی مورتی رکھی تھی جو میری ماں نے آتے وقت میرے ہاتھ میں پکڑائی تھی، اور دوسری طرف نئی گائے ماتا کی تصویر رکھی تھی جسے ہمارے گھر آئے بمشکل ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ گائے ماتا کا آشیرواد ہی تھا جو میری پہلی ڈویژن آئی ہے۔ خیر ان دونوں کے علاوہ میں اپنے ساتھ دھرم کی اور کوئی چیز نہیں لائی تھی۔ مسلم لڑکی مسکرا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا، پھر اپنا سامان سیٹ کرنے لگی تھی۔ میں کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کو میں نے کمرے کی پچھلی سائڈ دی تھی، جبکہ دروازے والی سائڈ میں خود رکھی ہوئی تھی۔
یہ پارٹیشن میں نے اپنے طور پر ہی کیا تھا، مگر جب میں کمرے میں واپس آئی تو اس پارٹیشن والی جگہ آئین بیچوں بیچ ایک بڑا سا پردہ لگا ہوا تھا جو کمروں کو وابستہ مکمل طور پر الگ الگ 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ میں نے ذرا سا پردہ سائڈ کر کے دیکھا، اس نے اپنے والے حصے کو انتہائی نفاست سے سجایا ہوا تھا اور بیڈ کی سائڈ پر ایک خوبصورت سا کلین بچھا کر کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے 1-2 آواز دی لیکن اس نے میری طرف نہ دیکھا تھا اور نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیا تھا۔ اس کے اتنے ایٹیٹیوڈ پر مجھے غصہ سا آ گیا تھا۔ میں نے پردہ برابر کیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر موبائل چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ پردہ ہٹا کر باہر آئی اور میں کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کو میں نے کمرے کی پچھلی سائڈ دی تھی جبکہ دروازے والی سائڈ میں نے خود رکھی ہوئی تھی۔ یہ پارٹیشن میں نے اپنے طور پر ہی کیا تھا، مگر میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس پارٹیشن والی جگہ کے کمرے عین بیچوں بیچ ایک بڑا سا پردہ لگا ہوا تھا جو کمرے کو وسطی مکمل طور پر الگ الگ برابر حصوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ میں نے ذرا سا پردہ سائڈ پر کر کے دیکھا، اس نے اپنے والے حصے کو انتہائی نفاست سے سجایا ہوا تھا اور بیڈ کے سائڈ پر ایک خوبصورت سا کلین بچھا کر کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے ذرا سی آواز دی لیکن اس نے میری طرف نہ دیکھا اور نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیا۔ اس کے اتنے ایٹیٹیوڈ پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے پردہ برابر کیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر موبائل چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ پردہ ہٹا کر باہر آئی اور مجھے کہنے لگی، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دراصل میں نماز پڑھ رہی تھی، اس لیے آپ کو جواب نہیں دے سکی۔ اگر میں آپ کو جواب دے دیتی یا میں آپ کی طرف دیکھ لیتی تو میری نماز ٹوٹ جاتی۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا کیا؟ میں نے اس سے پوچھا، تم یہ بتاؤ یہ نماز کیا ہے؟ کوئی یوگا وغیرہ کی پریکٹس ہے کیا؟ مگر تم اچھی خاصی سلیم اور سمارٹ نظر آ رہی ہو تو تمہیں کسی یوگا وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ سب کیا کر رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، نماز کوئی یوگا یا کوئی پریکٹس نہیں ہے، نماز ہماری عبادت ہے۔ جیسے آپ اپنے رب اپنے خداؤں کو پوجتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ہمارے دین کا دستور ہے، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ اور مسلمان پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوتی ہیں جن کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ میں کسی ڈانس کی کیفیت میں اسے سنتی جا رہی تھی۔ اس کے چپ ہونے پر میں نے چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ میرے دل کی حالت بدل رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ پردہ کیوں لگایا ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ سامنے آپ کے خدا رکھے ہیں، ان کے سامنے میری عبادت نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے میں نے پردہ لگایا ہے تاکہ آپ بھی ایزی رہیں اور مجھے بھی آسانی ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اپنی طرف واپس چلی گئی۔ دن گزرتے گئے اور میرا زیادہ تر وقت جویریہ اور باقی مسلم سٹوڈنٹ کو دیکھتے اور جانچتے ہی گزر جایا کرتا تھا۔ مجھے اب جویریہ کے ایک عادت ازیر ہو چکی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اسے دیکھنے میں دلچسپی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی عادات نے مجھے اس کی طرف بہت مائل کیا کرتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلتی تو مکمل پردے میں ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور ناخن تک چھپے ہوئے ہوتے۔ آنکھوں کے سامنے وہ جالی دار پردہ ڈالے رکھتی تھی جس سے اسے باہر دیکھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ آپ کے کہے کے مطابق وہ دن میں 5ویں وقت اپنی عبادت کیا کرتی تھی اور کبھی کبھی تو وہ رات کے وقت بھی وہی عبادت کر رہی ہوتی تھی۔ نہ جانے اب یہ کون سا وقت تھا، اس نے تو مجھے صرف 5 وقت کی عبادت کا بتایا تھا۔ میں اکثر اسے دیکھتی رہتی تھی، وہ زیر لب کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کون سا ورد تھا جو وہ دہراتی رہتی تھی۔ صبح اور شام کے وقت وہ کوئی موٹی سی کتاب لیے اسے پڑھتی رہتی تھی۔ یہ کتاب ہمارے کورس میں تو نہ تھی، جس طرح وہ کتاب کو سنبھال کر رکھتی تھی، اس سے یہی لگتا تھا کہ یہ اس کی مقدس کتاب ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں اس کی عادات اور اس کی عبادت اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک دن اسی طرح جب وہ صبح کے وقت وہ کتاب پڑھ رہی تھی تو اس وقت وہ بآواز پڑھ رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی ہوتی تھی تو میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ میں نے پردہ ہٹا کر اسے دیکھا تھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتی ہوئی اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے وہ تھوڑی دیر بعد کتاب بند کر کے چوم کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی تھی۔ پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیا ہوا آپ کو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ تم کچھ پڑھ رہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ تم کچھ پڑھ رہی تھی نا؟ وہ سن کر میں یہاں آ گئی تھی، مجھے اچھا لگ رہا تھا وہ سب سننا۔ کیا تم میرے لیے دوبارہ پڑھ سکتی ہو؟ مجھے سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگی، وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ ہم مسلمانوں کی مقدس اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جو ہمارے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے جسے پڑھنے اور سننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ان آداب کو مد نظر رکھنا اس کے احترام کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسے چھونے والے کے لیے پاک اور باوضو ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے وہی چھوتے ہیں جو کہ پاک ہے۔ میں انتہائی دلچسپی سے اسے سن رہی تھی، اس کی باتیں میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔
میں نے اس سے پوچھا وضو کیا ہوتا ہے تو وہ کہنے لگی وضو کا مطلب پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے کچھ فرائض اور کچھ سنتے ہیں جن کو ادا کرنے کے بعد وضو پورا ہوتا ہے۔ میں نہ جانے کیوں اس کے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی جن کے جوابات وہ مجھے انتہائی محبت سے اور تحمل مزاجی سے دے رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے انٹرنیٹ کی مدد سے بھی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ یوں مجھے اسلام کے متعلق آگاہی ملتی جا رہی تھی، ویسے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک ہی مرتبہ میں سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، مگر اتنی جلدی سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ ابھی میں اسلام کے متعلق کچھ ہی معلومات حاصل کر پائی تھی۔ میرا اسلام کو جاننے کا سفر بھی جاری تھا کہ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری ماں شدید عائل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت پریشانی ہوئی تھی۔ جویریہ نے مجھے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے بھی اسے بتا دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میری ماں کے لیے دعا کرے گی کہ میری ماں کی تکلیف کم ہو جائے، باقی زندگی موت اور اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے میری ماں کے لیے دعا کی تھی۔ میری تلاش ابھی تک جاری تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا مجھے مانچسٹر آئے ہوئے۔ اب تک میری معلومات میں حد درجہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے بعد، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کے بعد اس مقام پہ کھڑی ہو گئی تھی۔ میں ایک مرتبہ زلزلہ کر رہ گئی تھی۔ ہم اس دنیا میں کس کے لیے بھیجے گئے تھے اور ہم یہاں آ کر کیا کر رہے تھے؟ ہمارا تو کوئی بھی عمل اسلام کے مطابق نہیں تھا۔ ہم نے تو نہ جانے کتنے خدا بنائے ہوئے تھے، جبکہ خدا تو صرف ایک ہی ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے۔ وہ ظاہر بھی تھا اور باطن بھی وہی تھا جو بنا کہے دل کے حال جان لیا کرتا ہے۔ اس کو کچھ کہنے یا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے شک یہ ہمارا اصلی خدا ہے اور باقی سب رونگ نمبر تھے۔ اسی دن مجھے پی کے فلم میں بھی سمجھ آ گئی تھی اور اس نے رونگ نمبر کیوں کہا اور کس لیے دکھائی دیا گیا تھا۔ ہماری آنکھوں میں واقعی جہلیت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور دلوں پر مہر لگ چکی تھی، لیکن وہ اللہ ہے جو کرم کرنے والا ہے۔ اس نے مجھ پر کرم کیا تھا جو مجھے ہدایت سے نوازا تھا۔ میں جویریہ سے اپنے دل کی بات کر لیتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے خیریت سے میری طرف دیکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اس سے یہ بات مذاقیہ کہی ہے۔ اس نے مجھے کہا اچھی طرح سوچ لو، ایک مرتبہ تم اس میں داخل ہوگی تو اس سے مکرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو تم کہہ رہی ہو وہ بات مذاق کرنے والی نہیں ہے۔ میں اس کے جذبات سمجھ سکتی تھی کہ کوئی بھی میری طرح ہندو ذات کا شخص اس طرح اچانک اٹھ کر اسلام قبول کرنے کا کہہ دے گا تو سب کو مذاق ہی لگے گا نا۔ کون یقین کرے گا کہ میں اس معاملے میں بالکل سیریس ہوں؟ یہی حالت جویریہ کی بھی تھی، اس کو بھی میری بات مذاق ہی لگتی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں واقعی سنجیدہ ہوں اور کوئی مذاق نہیں کر رہی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے پہلے مجھے وضو کروایا اور پھر مجھے کلمہ پڑھایا۔ ایسے کلمہ پڑھنے کے بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے میرا اسلامی نام نور العین رکھا تھا اور مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس نے مجھے اسلام کی بنیادی عبادات اور بنیادی باتیں سکھائیں۔ اس نے مجھے کہا کہ اب کوشش کرنا کہ اب تمہارا کوئی بھی عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اس وقت تم مجھ سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمہارا سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تم بالکل پاک اور صاف ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی تھی۔ یوں ہی میں نے سجدے میں سر رکھا، اس کے لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی کی ساری بے چینی ختم ہوگی۔ میری بے چین روح کو قرار مل گیا تھا۔ میری تلاش مکمل ہو گئی تھی۔ میں جس منزل کی تلاش میں بھٹکتی پھرتی رہی تھی، مجھے وہ منزل حاصل ہو چکی تھی۔ اسلام میں داخل ہو کر مجھے بے مقدس زندگی کا مقدس مل گیا تھا۔ نماز کے ساتھ ساتھ میں نے جویریہ سے قرآن پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا اور مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس نے مجھے اسلام کی بنیادی عبادات اور بنیادی باتیں بھی سکھائیں اور اس نے مجھے کہا کہ اب کوشش کرنا اب تمہارا کوئی عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اس وقت تم مجھ سے بھی زیادہ پاکیزہ ہو۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمہارے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تم بالکل پاک اور صاف ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی تھی۔ یوں ہی میں نے سجدے میں سر رکھا، اس لمحے مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی کی بے چینی ختم ہو گئی ہے۔ میری بے چین روح کو قرار مل گیا تھا۔ میری تلاش مکمل ہو گئی تھی۔ میں جس منزل کی تلاش میں بھٹکتی پھرتی رہی تھی، مجھے وہ منزل حاصل ہو چکی تھی۔ اسلام میں داخل ہو کر مجھے بے مقصد زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ نماز کے ساتھ ساتھ میں نے جویریہ سے قرآن پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ مجھے طالب زیادہ تھی، اس لیے میں نے جلدی سیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں نے عربی زبان عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مجھے اسلام میں آئے 3 سال ہو چکے تھے۔ آج کل اب مجھے ہر روز کالز کر کے گڑبڑا رہی ہے۔ مجھے بھی گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن میں اب وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں وہاں گئی تو مجھے وہاں ساری ہندو رسمات کرنی پڑیں گی، جو کہ اب میں کسی صورت نہیں کر سکتی۔
اگر ابا کو علم ہو گیا تو ابا مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میں پریشان تھی، میں نے اپنی پریشانی جویریہ سے بیان کی تو جویریہ نے کہا کہ اگر کسی مسلط کے تحت جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ تمہارے والدین ہیں، اگر وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو تمہیں وہاں جانا چاہیے، بس تمہیں انہیں یہ نہ بتانا کہ تم اپنا مذہب بدل چکی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں کیسے چھپاؤں گی، میرا رہن سہن، بول چال، لباس سب کچھ بدل چکا ہے، اسے میں کیسے چھپا سکتی ہوں؟ میں مسلمان ہوں، انہیں تو مجھے دیکھتے ساتھ ہی معلوم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے قتل کر دیں گے۔ تم نہیں جانتی کہ ابا مسلمانوں کے کتنے خلاف ہے۔ اس سمے نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں اور کیا نہیں، میں تھک ہار کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ جویریہ میرے پاس بیٹھی اور مجھے کہنے لگی، تم خود کو بے پردہ نہ ہونے دینا، باقی لباس کوئی بھی پہن لو، ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے، تم نیچے کچھ بھی پہن کر اوپر لانگ کوٹ پہن لینا، سارا مسئلہ ہی ختم۔ ایک دم سے جویریہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس کے گلے لگ گئی تھی، وہ بہت اچھی تھی، اس نے چٹکیوں میں میرا ہی مسئلہ حل کر دیا تھا۔ رہی صحیح پریشانی کورونا نے دور کر دی تھی۔ میں نے ایک بڑی سی ہیڈ کیپ لے لی تھی جس کو میں سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی تھی اور کورونا سے بچاؤ کے لیے منہ پر ماسک لگا کر رکھتی تھی جس سے میرا پردہ برقرار رہتا۔ میں نے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر کیا تھا کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں بھی پریشانی کا حل نکل سکتا ہے۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا، کچھ شاپنگ کی اور پھر جویریہ سے ڈیروں دوائیں لے کر انڈیا کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا جب میں اس وقت کنفیوز ہوئی تھی۔ میری جیسی کانفیڈنٹ لڑکی آج اپنے گھر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ یوں یوں گھر قریب آتا جا رہا تھا، ویسے ویسے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، میرا سانس پھول رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، مگر ایک اطمینان بھی تھا کہ میری حفاظت میرے مالک کے سپرد تھی۔ یہی سوچ کر میں نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ ملازم نے دروازہ کھولا اس سے پہلے کہ میں اندر داخل ہوتی۔ میری دادی ٹرے میں آرتی کا سامان لے کر آئی تھی۔ پہلے انہوں نے مجھے ناریل دیا تھا، ناریل کے بعد میری تلک کی رسم ہوئی تھی اور پھر میری آرتی کی گئی تھی جو میں نے انتہائی مشکل سے کی تھی۔ اگلا زمہ پھر سادہ سا تھا، میں نے پرساد لیا تھا، لیکن اب میرے علم میں نہیں تھا کہ میرے لیے اسے کھانا جائز ہے بھی یا نہیں، اس لیے میں نے وہ پرساد کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، سوکھ کر وہ کانٹا ہو چکی تھی، کینسر کی تکلیف اسے اذیت میں مبتلا کیے رکھتی تھی۔ ابو نے بہت جگہوں سے علاج کروایا تھا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا تھا۔ اماں کے بستر کے قریب گنگا جل اور نہ جانے کن کن چیزوں کا ڈیرا لگا ہوا تھا، سرانے پر نیم کے پتے بندے ہوئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اماں کا کمرہ صاف کیا تھا، اس کمرے کی ساری فالتو چیزیں ہٹا دی تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے سب سے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، وہ میری عبادت تھی۔ میں یہاں کوشش کے باوجود 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی سر پر سوار رہتا تھا جس کی وجہ سے میری نمازیں رہ جاتی تھی۔ میں رات کے پچھلے پیر پھر دن بھر کی ساری نمازیں ادا کرتی تھی اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر دم بھی کیا کرتی تھی، جس کے بعد اماں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح سکون کی نیند سو جایا کرتی تھی، ورنہ تو تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ وہ پوری رات لاٹھی کے سارے کمرے میں چکر کاٹتی رہتی تھی، تکلیف اسے لیٹنے نہ دیتی تھی۔ ایک دن یوں ہی میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر اماں کو دم کیا۔ اب میں کمرے کے کافی دیر چکر کاٹ کر بیڈ پر لیٹی تھی۔ رات کے 2 سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ عموماً اماں 1 بجے تک سو جایا کرتی تھی، لیکن آج ابھی تک جاگ رہی تھی۔ دم کرنے کے بعد میں نے اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اماں سوئے بھر میں نماز ادا کر سکوں۔ کچھ دیر بعد اماں کی آنکھ لگ گئی تھی، میں نے اماں کو سویا ہوا دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر وضو کرائی اور نماز پڑھنے لگی۔ اس بات سے انجان تھی کہ اماں میری ساری حرکات دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ کچھ نہ بولی، لیکن جب اگلی پہر کو میں جاگی تو میرے گھر میں ولولہ سا مچا ہوا تھا۔ اماں نے سب کو ہی میرے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں مذہب تبدیل کر چکی ہوں۔ ابا انتہائی غصے میں تھے، ان کا پارا تو 7ویں آسمان پر تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی یہ کام کر چکی ہے، اس لیے وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا تھا، سر سب کے سامنے آ چکا تھا، اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ابا کے سامنے اقرار کر لیا تھا اور ابا نے مجھے ایک ساتھ کئی تھپڑ مار دیے تھے، مگر مجھے ملال نہ ہوا تھا۔ ابا بندوق لینے کے لیے جیسے ہی کمرے میں گئے، میں گھر سے باہر نکل کر باغ کھڑی ہوئی تھی کیونکہ ابا مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے اسٹیشن پر آ گئی تھی، ریل کے چلنے کا وقت ہونے والا تھا اور میرا ارادہ یہی تھا کہ میں جلد از جلد ٹرین میں سوار ہو فی الحال وقت کے لیے ابا کی نظروں سے دور ہو جاؤں گی۔ میں جیسے ہی قدم اٹھانے لگی کہ اچانک میرے پاؤں ٹرین کی پٹری میں پھنس گیا۔ ابا اور وہاں کھڑے سارے ہندو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ابا نے کہا اب اپنے رب سے کہہ کر آ کر تمہیں بچائے کیونکہ ٹرین آنے والی ہے اور تمہیں کچل کر نکل جائے گی۔ میں نے
मैंने भी साख्ता आसमान की तरफ देखा था। मेरे कानों में जुएरिया के अल्फाज गूंज रहे थे कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। शायद यही मेरी पहली आजमाइश थी। मैंने अपनी आंख बंद कर दी थी और खुद को अपने रब के सुपुर्द कर दिया। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। यकीनन इसने मेरे लिए कुछ ना कुछ बेहतर सोचा होगा। ये सोच आते ही मेरे दिल में हर किस्म का डर निकल गया था। अचानक मेरे कानों में एक जोरदार कड़कड़ाहट आवाज पड़ी थी। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोलकर देखा और सामने का मंजर देखते ही मेरे बेकार अपने रब का शुक्रिया बजा लाई थी। ट्रेन मेरे बिल्कुल पास तेज आवाज के साथ चलती चली गई थी, जबकि ये मंजर देखते ही अब्बा सजदे में गिर पड़े थे। ये अल्लाह की ही कुदरत थी कि बिजली की तेजी से पटरी को एक लम्हे में काट दिया, जिसकी वजह से ट्रेन मेरी तरफ आने की बजाय साथ से गुजरती दूसरी पटरी पर चढ़ गई थी। सब हैरान परेशान ट्रेन को दूसरी पटरी बिना किसी नुकसान सही सलामत जाता हुआ देख रहे थे। अल्लाह ने अब्बा को भी हिदायत से नवाज दिया था। घर आकर अब्बा ने सबसे पहले गाय माता को खोल दिया था। इसके बाद सबके सामने अब इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। मैंने भी अम्मा को गुस्ल करा कर कलमा पढ़ाया था। वो कलमा अम्मा का आखिरी कलमा था। अम्मा की रूह शदीद कलमे का इंतजार कर रही थी। वो पिछले 4 सालों से कैंसर होने के बावजूद अभी तक जिंदा थी। हालांकि डॉक्टर ने कोई 4 साल पहले सिर्फ 2 महीने की मोहलत बताई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह के सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।